السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، میں ہوں شاہزیب احمد۔ اہم خبر آپ کو دیں، آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کی گئی ہے اور اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، تفصیل آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی، سب سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ فورم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، منفی اور تخریبی عناصر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں اور اس کے تدارک کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ فوج میں کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک مضبوط اور مؤثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا، پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرنے میں حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ فورم کا دہشت گرد نیٹ ورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر اسپیس کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ فورم نے بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا شکار کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ فورم نے پاک فوج کی آپریشنل پریپیئرڈنس پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کا اعادہ کیا۔ صحیح، کور کمانڈر کانفرنس کی اہم سٹیٹمنٹس کے بارے میں آپ نے بتایا۔ سمیرہ خان، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اہم سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئیں کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے، کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں، مجرم مافیا کے خلاف تعاون کرتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شرکا کانفرنس کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی اور فورم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا، جبکہ فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، منفی اور تخریبی عناصر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں اور اس کے تدارک کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر بھی غور کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے۔